دوستو، اگر آپ بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دوسری آپ سے زیادہ خوش ہے، تو آئیے یہ کہانی آپ کے لیے۔ یہ کہانی ایک چھوٹی سی چونٹی کی ہے جس نے خوشی کا راز جاننے کے لیے پوری دنیا گھوم لی، مگر جو جواب اسے ملا وہ تمہیں حیران کر دے گا۔ ایک چھوٹی سی گاؤں میں ایک پرانے درخت کی جڑوں میں ایک چھوٹی سی چونٹی رہتی تھی۔ وہ ہر روز اپنی زندگی سے پریشان رہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ بہت چھوٹی ہے، کوئی اسے اہمیت نہیں دیتا۔ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں اسے اپنی زندگی بیکار لگتی تھی۔ وہ سوچتی کہ کوئی اسے نوٹس نہیں کرتا، کوئی اس کی بات نہیں سنتا، اور اس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں۔ ایک شام وہ ایک پتھر پر بیٹھے رو رہی تھی۔ ایک بوڑھا فقیر وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے چونٹی کو دیکھا اور پوچھا، بیٹی، یہ آنسو کیوں؟ چونٹی نے سسکتے ہوئے کہا، بوڑھی فقیر، میری زندگی دکھوں سے بھری ہوئی ہے، کوئی مجھے پسند نہیں کرتا۔ بوڑھی فقیر نے مسکراتے ہوئے کہا، خوشی تیرے دل میں ہے، ہر حال میں خوش رہنا سیکھو، اپنی قدر کرو۔ مگر چونٹی کے آنسو نہ روکی۔ وہ روتی رہی اور کہتی رہی کہ اس کی زندگی بے معنی ہے۔ آخر کار بوڑھی فقیر نے گہری سانس لی اور کہا، اچھا بیٹی، بتا تو کیا چاہتی ہے؟ اگر تجھے زندگی میں دوبارہ موقع ملی تو کیا بننا پسند کرے گی؟ میں تجھے وہ بنا دوں گا۔ چونٹی کی آنکھوں میں چمک آئی۔ اس نے فوراً کہا، میں ایک رنگ برنگ تتلی بننا چاہتی ہوں۔ سب مجھے دیکھیں گے، میری خوبصورتی کی تعریف کریں گے، اور میں آزاد ہو کر پھولوں پر ناچوں گی۔ بوڑھی فقیر نے سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، مگر ایک شرط پر۔ تو پہلے تتلی سے جا کر پوچھ کہ وہ اپنی زندگی سے کیوں خوش ہے۔ اگر تو خوشی کا راز جان لیتے ہیں تو پھر میں تجھے تتلی بنا دوں گا۔ چونٹی خوشی سے اچھلتی ہوئی نکل پڑی۔ وہ ایک پھول پر گئی جہاں ایک تتلی اپنی رنگین پروں کو ہلا رہی تھی۔ چونٹی نے کہا، اے تتلی، تم کتنی خوبصورت ہو، سب تمہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تم تو بہت خوش ہوگی۔ تتلی نے اداس ہو کر کہا، نہیں بہن، میری زندگی مشکل ہے، سب مجھے خوبصورت کہتے ہیں، مگر میری عمر بس چند دنوں کی ہے، میں جلد ختم ہو جاتی ہوں، اس لیے میں ہر وقت ڈرتی ہوں کہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے شہد کی مکھی سب سے خوش ہے، کیونکہ وہ شہد بناتی ہے اور سب اس کے لیے مفید ہے۔ چونٹی تتلی کو چھوڑ کر ایک باغ میں شہد کی مکھی کے پاس چلی گئی۔ مکھی پھولوں سے رس پی رہی تھی۔ چونٹی نے کہا، اے مکھی، تم شہد بناتی ہو جو سب کو پسند ہے، تم تو بہت خوش ہوگی۔ مکھی نے اداس آواز میں کہا، نہیں بہن، میری زندگی آسان نہیں، میں دن رات محنت کرتی ہوں، مگر لوگ میرا شہد چوری کر لیتے ہیں، کبھی کبھی وہ مجھے مار بھی دیتے ہیں، میں اپنی محنت کی قدر نہیں پاتی۔ مجھے لگتا ہے خرگوش سب سے زیادہ خوش ہے، کیونکہ وہ جنگل میں آزاد گھومتا ہے۔ چونٹی جنگل کی طرف دوڑی جہاں ایک خرگوش ہری گھاس پر اچھل رہا تھا۔ چونٹی نے کہا، اے خرگوش، تم کتنے مزے میں ہو، تم جنگل میں آزاد گھومتے ہو، تم تو بہت خوش ہو۔ خرگوش نے اپنے کان ہلائے اور کہا، نہیں بہن، میری زندگی اتنی اچھی نہیں ہے، مجھے ہر وقت شکاریوں سے بھاگنا پڑتا ہے، کھانا ڈھونڈنا مشکل ہے، اور میں ہر وقت ڈر میں رہتا ہوں۔
مجھے لگتا ہے پرندہ سب سے خوش ہے کیونکہ وہ آسمان میں اڑتا ہے۔ چیونٹی ایک بلند درخت پر چڑھی جہاں ایک رنگین پرندہ گانا گا رہا تھا۔ اس کی یہ آواز ہر طرف گونج رہی تھی۔ چیونٹی نے کہا، اے پرندی، تم آسمان میں اڑتے ہو، تمہاری آواز سب کو پسند ہے، تم تو بہت خوش ہو۔ پرندے نے اپنے پر ہلائے اور کہا، نہیں بہن، میری زندگی آسان نہیں ہے، کھانا ڈھونڈنا پڑتا ہے، شکاری پیچھا کرتے ہیں، سکون کہا۔ پرندہ رو پڑا اور بولا، میں نے ساری دنیا گھوم لی، ہر قسم کے جانوروں سے ملا، مگر سب کے اپنے مسائل ہیں، کوئی مکمل خوش نہیں ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے چیونٹیاں سب سے بہتر زندگی گزارتی ہے۔ وہ سب مل کر اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں، کوئی انہیں تنگ نہیں کرتا، وہ محفوظ ہے۔ یہ سن کر چیونٹی کے دل میں روشنی سی آئی۔ وہ تیزی سے بوڑھی فقیر کے پاس واپس آئی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی۔ بوڑھی فقیر نے مسکراتے ہوئے پوچھا، تو بیٹی کیا سیکھا؟ چیونٹی نے کہا، بوڑھی فقیر، اب میں سمجھ گئی کہ ہر ایک کی اپنی پریشانی ہے۔ تتلی اپنی عمر سے پریشان ہے، مکھی اپنی محنت کی قدر نہ ہونے سے، خرگوش شکاریوں سے، اور پرندہ سکون نہ ملنے سے۔ میں وہیں رہنا چاہتی ہوں جو ہوں۔ اب وہ پہلے سے زیادہ خوش تھی۔ تو دوستو، ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ خوش ہے، مگر شاید وہ بھی کسی اور کو دیکھ کر یہی سوچتا ہوگا۔ اس لیے اپنی زندگی سے پیار کرو، کیونکہ جو تمہارے پاس ہے وہ شاید کسی اور کا خواب ہو۔ ہمیشہ مسکراتے رہو، کیونکہ خوشی تمہارے دل میں ہی ہے۔